ایک نار حجاز یا حجاز کی وہ عظیم آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا تذکرہ ہے۔ یہ عراق والا بصرہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پہ ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کی نبوت کی پیشگوئی کی تھی۔ کچھ علماء کا بیان یہ بھی ہے کہ یہاں اس آگ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو ظاہر ہونے کے بعد میلوں تک پھیل گئی تھی۔ یہ آگ 27 رجب تک یعنی 52 دن تک بھڑکتی رہی تھی اس علاقے میں۔ اور علامہ نبی کی شرح مسلم کے مطابق اس کا آغاز مدینہ منورہ سے مشرقی سمت میں ہرا کے مقام سے ہوا تھا اور اس کی روشنی مکہ مکرمہ حتیٰ کہ حدیث کی پیشگوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام تک دیکھی گئی تھی۔ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی تھی اور ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس آگ کے بارے میں ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو عین اس وقت جب یہ آگ لگی تھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے، وہ اس آگ کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے ایک رسالے میں کہ جب آگ ایک ایسے پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ قاضی القضا صدر الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو آگ کے وقت بصرہ میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے بصرہ میں لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی وہ بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں کی گئی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں جس حدیث نے ایک دعوت دینے والی 2 بڑی جماعتوں کی باہم جنگ کا ذکر ہوا، شارح حدیث حافظ ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی تھی جو دریائے فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ سے فوج لے کے یہاں پہنچے تھے تو شامی پہلے سے یہاں کے کھنڈرات میں پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے اور ان کی ایک جمعیت فرات کو جانے والی سڑک پر مسلط تھی۔ ہرچند کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر حضرت عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ کو تصفیہ کا مشورہ دیا لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا اصرار تھا کہ قاتلین خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کیا جائے۔ ماہ سفر میں اس جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور بہت سے مشہور اشخاص اور صحابہ اس جنگ میں کام آ گئے تھے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے اور یہ کہ دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کر دیں۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کر لائی گئی تھیں۔ ان لونڈیوں نے ظاہر ہے ان بچوں کو جنم دیا جو ان کے مالک یعنی مالکوں کے بچے تھے، جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کے لیے کنایا یعنی بیٹی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ جس طرف بھی اس حدیث میں اشارہ ہے یہ دونوں باتیں وجود میں آ چکی ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ کہ برہنہ پا محتاج بکریوں کے چراوے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، یہ بھی ظہور پذیر ہو چکا ہے اگر آپ آج عرب ممالک پر ایک نظر ڈالیں۔
मज़कूर शरीफ में हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बुलंद मकान पर चढ़े और सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि क्या तुम उस चीज को देखते हो जिसे मैं देख रहा हूं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नहीं। आपने फरमाया, मैं उन फितनों को देख रहा हूं जो तुम्हारे घर पर इस तरह बरस रहे हैं जिस तरह बारिश बरसती है। इस हदीस में रसूलुल्लाह ने तुम्हारे घरों पर के अल्फाज के साथ फितनों की बारिश का जिक्र फरमाया है। दौर हाजिर के उलमा टीवी, वीसीआर और डिश के रस्ते घरों में गैर महसूस अंदाज में शैतानी अकायद अफकार के अल्फाज को इन फितनों से ताबीर करते हैं जिनकी तरफ इशारा फरमाया गया था। अलामत क़यामत के सिलसिले में एक और हदीस से मुत्तफ़क़ा अलैह ये है, यानी इसे सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है, जबकि इसी सिलसिले में अंजील की किताब दानियाल में भी एक पेशगोई मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि ज़माने वाहन करीब होंगे और इल्म उठा लिया जाएगा और फितरों को ज़हूर होगा और दिलों पर बुखल डाल दिया जाएगा और हरज की अक्सरियत होगी। साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह हरज क्या है? तो फरमाया कत्ल व गारत,